السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تھی، جو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے 3 برس بعد پیدا ہوئی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 33 برس کی تھی، اور بعضوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے بڑا بتایا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے چھوٹی تھی۔ یہ اعلان نبوت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئی۔ انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تربیت پائی اور اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ اسلام سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر دیا تھا۔ جب سورہ تبت نازل ہوئی تو ابو لہب نے ان سے اور ان کے دوسرے بھائی عتیبہ سے، جس کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھی، یہ کہا کہ میری ملاقات تم دونوں سے حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ اس پر دونوں نے طلاق دے دی۔ یہ دونوں نکاح بچپن میں ہی ہوئے تھے، رخصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد فتح مکہ پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے خاوند عتیبہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر بیوی کو پہلے ہی طلاق دے چکے تھے۔ اس طلاق میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا کوئی قصور نہیں تھا، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کی وجہ سے طلاق ہوئی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد تھی، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا مسلمان تھی اور وہ مشرک تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو ابو لہب کے بیٹے نے طلاق دے دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو حسن جمال میں خوب نوازا تھا۔ قریش کی عورتیں ان پر رشک کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں کہ جو سب سے اچھا جوڑا دیکھا گیا ہے وہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والا یہ پہلا قافلہ نبوت کے 5ویں سال حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان ہجرت کرنے والوں کی خیریت ایک مدت تک معلوم نہ ہو سکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پریشان تھے۔ آخر قریش کی ایک عورت حبشہ سے مکہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہجرت کرنے والوں کے حالات معلوم کیے۔ اس عورت نے بتایا کہ سب خیریت سے ہیں۔ اس عورت نے بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو اونٹ پر بٹھا کر کہیں لے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ ان دونوں کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ حبشہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ رکھا گیا۔ اسی کے نام کی نسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور مدینہ منورہ میری ہجرت کی جگہ ہوگی، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ کی ہجرت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی فضیلت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے، ترجمہ: جن لوگوں نے ستم رسیدہ ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور ترک وطن کیا، انہیں ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، روز آخرت میں ان کے لیے 1000 درجہ اجر ہے۔ کاش کہ یہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے بھی اس فضیلت کے حقدار ہیں۔ اس ہجرت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ جب وہ لوگ حبشہ سے ہجرت کر کے مکہ واپس آئے تو اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے اور یہ ان کی دوسری ہجرت تھی۔ اس طرح آپ دونوں کو 2 بار ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھی، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمارداری کے واسطے مدینہ چھوڑ گئے۔ بدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ طیبہ اس وقت پہنچی جب یہ حضرات حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو دفن کر کے آ رہے تھے، اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دفن میں شرکت نہ فرما سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو اپنی والدہ کے انتقال کے بعد تک زندہ رہے اور 6 سال کی عمر میں 4 ہجری میں انتقال فرمایا، اور بعض نے لکھا ہے کہ اپنی والدہ سے 1 سال پہلے انتقال کیا۔ ان کے علاوہ کوئی اور اولاد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے نہیں ہوئی۔